أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ سورہ انعام کی 20 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل مانگ رہے تھے اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے جب انہوں نے یہود و نصارہ سے اس بات کو دریافت کیا تو وہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ اہل کتاب کو ہم نے جو کتابیں دی تھی تورات اور انجیل، اس میں اتنی تفصیلات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کر دی تھی، جیسا کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے کارنامے اور آپ کی وطن اصلی اور جو ہجرت کر کے آپ جس وطن کو جائیں گے وہ وطن کے بارے میں تفصیلات، بہت سی تفصیلات، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی تفصیلات کا تذکرہ ان کتابوں میں کیا تھا. اور وہ جو کتابیں پڑھتے اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کو ذرا بھی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وہ اہل کتاب شک و شبہ نہیں تھا لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے وہ حق کو بتانے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. انہیں بیٹوں کو کیسا پہچانتے ہیں لوگ؟ اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کتابوں میں پہلے سے بھیج دیے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایسا کام کیا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیے انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے لعنت بھیجی. یہ سب سے بڑا ظالم قرار پاتا ہے ایسا کہنے والا. کیا تم واقعی اس شخص کو جھوٹا کہہ رہے ہو جس کو اس سے پہلے تم صادق اور امین کہا کرتے تھے؟ جبکہ ایک زمانے تک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قائل تھے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ وہ تو سچے ہیں، جن کو انہوں نے خود ہی لقب یہ دے رکھا تھا کہ وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اس کے باوجود ان کو جھوٹے کہہ رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم اور مجرم اور کون ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص خدا پر بہتان لگائے کہ اس نے اپنی خدائی میں فلاں اور فلاں اور فلاں کو شریک کر لیا ہے، یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. یہ مشرکین جیسا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے. یہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے
پھر شریک ٹھہرانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے تھے۔ اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ محشر میں کیسی ہولناکی ہوگی، اور اس دن سب کے سب جمع کیے جائیں گے، اولین سے لے کر آخرین تک اربوں خربوں انسان ہوں گے، اور سب کو وہاں پر جمع کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ثم نقول للذین اشرکوا، ثم کا لفظ آیا ہے، ثم مطلب یعنی پھر دوسرا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا دور کب شروع ہوگا؟ جمع کرنے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہوگا، عرصے دراز۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا تم لوگوں کا اس وقت جب اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات کو محشر کے میدان میں اس طرح جمع کریں گے جیسے ترکش میں تیر کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر تم لوگ 50,000 سال تک ایسے ہی رہو گے۔ 50,000 سال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ وہاں پر اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی کسی سے بات نہیں کر پائے گا۔ کان مقدارہ الف سنہ فرمایا، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کان مقدارہ 50,000 سنہ فرمایا۔ سورہ مرسلات میں، سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے الف لام میم سجدہ میں یہ فرمایا کہ 50,000 سنہ، اور ایک مقام پر فرمایا کہ 1000 سنہ 1000 سال یا 50,000 سال۔ یہ دونوں صحیح ہے، اس لیے کہ مجرم جس طریقے سے ہوں گے ان کے جو گناہ ہوں گے اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ مدت وہاں پر کھڑے ہونا ہوگا، ایسی دکھے گی مدت۔ جیسا کہ آپ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکلیف کے موقع پر انسان کو وقت گزرتا نہیں ہے، بہت لمبا دکھائی دیتا ہے، بہت طویل نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ اتنا سخت تکلیف کا موقع ہوگا وہ مجرمین کے لیے، مشرکین اور کفار اور منکرین کے لیے، کہ وہ جس قدر بڑے مجرم ہوں گے اس قدر ان کو اتنا طویل ہو جائے گا وقت۔ کسی کے لیے 1000 سال تو کسی کے لیے 50,000 سال کا وقت جو ہے ان کو ایسا دکھے گا۔ لیکن مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی آسان کر دیا جائے گا حساب و کتاب، اتنا آسان کہ ظہر اور عصر کے درمیان نماز کا جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے میں مومنین کا حساب و کتاب لے لیا جائے گا اور ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں ان کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جو مجرمین ہوگے ان کو جو ہے کافی لمبا وقت وہاں پر کھڑے ہونا ہوگا، اس لیے ثم کا لفظ آیا ہے، ثم نقول للذین اشرکوا، اور ایسا ہو جائے گا کہ کھڑے کھڑے بیزار ہو جائیں گے، وہاں محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے بے چین ہو جائیں گے، اور یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش انہیں حساب ہو ہی جاتا تو اچھا تھا، جتنا جلد ہو جائے حساب اتنا اچھا ہے، چاہے انجام کچھ بھی ہو، بے چین ہو کر یہ تمنا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم نے ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، بڑا زام تھا تم کو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، وہ سہیم ہے اور ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، تم ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے تھے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر وہ اس کے سوا کوئی اور بات نہ بنا سکیں گے کہ اے اللہ ہمارے رب قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی تم اپنے وہ شریکوں کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھتے تھے، اتنی محبت اور اتنی عقیدت تھی تمہاری ان کے ساتھ کہ تم سب کچھ ان کے پاس قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تم نے اپنی جان اور اپنے مالوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آج دیکھو کہ وہ کہاں غائب ہو گئے، سب غائب ہو گئے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے محشر کا کہ جب محشر میں جب جمع کیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ عذاب آ رہا ہے تو اس وقت سب ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے سارے وسائل اور سارے اسباب، کوئی کسی کی دوستی کا جو ہے وہاں پر دم نہیں بھرے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے جب سوال کریں گے تو وہاں پر وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ کہیں گے، یہ کیسا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود
اس وقت کچھ قدرت عطا فرمائیں گے اور ان کو یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے حالات اور کیفیت کو کچھ اس طریقے سے بیان کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ بدحواسی کے عالم میں کہنا شروع کریں گے. جیسا کہ جھوٹ کی عادت ان کو دنیا سے تھی، وہاں پر جا کر بھی رب کریم کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہیں چونکیں گے، بلکہ وہاں پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. یہ اس وقت جو ہے اہل محشر کے سامنے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ یہ بدبخت نہ صرف جو ہے کفر اور شرک کیا کرتے تھے، ظلم عظیم کیا کرتے تھے، گناہ میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ جھوٹ بھی ان کی زندگی میں تھا اور مسلسل یہ جھوٹ ہی کہا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں چوک رہے ہیں. بعض آیتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مشرکین ہوں گے اور جو کفار ہوں گے ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا. تو پھر یہ بات چیت، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہوں گی؟ تو اس میں جیسا کہ سورہ کہف میں بھی جو ہے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. فرمایا اس دن ترازو نہیں لگایا جائے گا ان کفار کے لیے اور ان منکرین کے لیے، وہ باغیوں اور غداروں کے لیے وزن نہیں لگایا جائے گا. ویسے ہی جو ہے یوم لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فرمایا سورہ رحمان میں، ان سے جو ہے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے اور بال کو جو ہے پکڑ کر جو ہے ان کو کھینچا جائے گا اور گولا بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کیفیتیں ہوگی وہ مشرکین اور وہ منکرین کی، وہ کفار کی. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنے غضبناک ہوں گے کہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے لیے ترازو لگایا جائے گا کہ ان کے اعمال کو تولیں، کیونکہ ان کے اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں گے ان کے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے. اس میں تفسیر بحر محیط اور تفسیر مظہری میں اس کے تعلق سے وہ حضرات کا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو شرک خفی کیا کرتے تھے، شرک جلی نہیں، بلکہ یعنی ظاہری طور پر یعنی دکھانے کے طور پر وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہی جو ہے اللہ ہیں اور ان کو اللہ کا نائب، ایسا کہیں نہیں کہتے تھے. میں نے بالکل کھل کر اس کا اظہار کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، جو صفات ہیں، وہ دوسروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. صفات اس کی مخلوقات میں بانٹتے تھے. جیسا کہ جو ہے یعنی جو اب کی جو ہے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جاتے، ان سے منتیں مرادیں مانگتے، ان کی نظر و نیاز چڑھاتے، ان سے اولاد مانگتے، ان سے مال مانگتے اور ان سے صحت و تندرستی مانگتے، ان سے عزت مانگتے. یہ سب چیزیں ان کے پاس جا کر مانگتے. بظاہر تو یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے اور نہ ہی خالق کے نائب ہیں. یہ ساری چیزیں اس کا اقرار کرتے، لیکن اس کے باوجود اختیارات کو بانٹ دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوں گے، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج اپنے آپ کو بہت سے جو بدعقیدہ مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، چوکتے نہیں مومن کہنے سے، اور یہ لوگ اس وقت بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھیں گے. جیسا کہ آج بھی اتنے مشرکانہ عمل کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جبکہ ان کا عمل اگر آپ دیکھیں تو جا کر غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پیشانیاں ٹکاتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اپنی ساری حاجتیں انہی سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت رسوا کر دے گا. یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسے لوگ جو شرک خفی کر رہے ہوں گے، بظاہر ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس قسم کا اعلان کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے عمل ان کے جو ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محشر میں رسوا کریں گے اور لوگوں کے سامنے جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ مشرک تھے اور ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا جائے گا. اس وقت جب وہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو وہ موقع اللہ تعالیٰ جو دیے تھے ان کو بات کرنے کا، اس سے وہ موقع ان سے چھین لیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، پیر گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا سرکاری گواہ بنا دیا جائے گا، بتایا گیا شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کی جلدوں کو اور ان کے آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو اور دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ یعنی بولنے کا اختیار دیں گے، قدرت دیں گے اور حکم دیں گے، تو وہ بول پڑیں گے کہ اس وقت کے ان کا عمل کیا تھا، وہ زندگی میں وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان سے وہاں پر جو ہے پوچھا جائے گا، ان کے منہ کو بن کر ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے اور جو کچھ انہوں نے گھڑ لیا تھا سب ان سے گم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں بھی وہ تعویلات کے ذریعے سے جو ہے افترا پروازی کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو تم، یہ تمہیں کیا کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس وقت بھی تعویل کرتے تھے۔ یہاں پر بھی تعویلیں دیتے ہیں اس قسم کے لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، یہ کہتے تھے لوگوں کے سامنے، اور ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ انما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، فرمایا ایک مقام پر سورہ زمر 23ویں پارے میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کیوں عبادت کرتے ہو تم ان کی اور ان کی، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں، ان سے ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس قسم کی تعویلیں نکال کر اس دن ان کی پول کھل جائے گی، خلئی کھل جائے گی اس دن، تو اس دن ان کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، متواتر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی سخت مذمت فرمائے ہیں، اور لعنت کا لفظ آیا ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو ہے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، اس سے خبردار کیا ہے کہ جھوٹ سے باز آ جاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اور فجور اور جھوٹ دونوں جہنم میں ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم میں جانے کا انسان کا جو ہے کیا ذریعہ بنے گا، کس وجہ سے کوئی دوزخ میں چلا جائے گا، تو فرمایا کہ وہ اس سے اپنے جھوٹ کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی بانچوں کو چیرا جا رہا ہے اور پھر سے برابر کر دیا جا رہا ہے، یہ عمل مسلسل چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کے جبڑوں کو چیر کر پھر سے برابر کیا جا رہا ہے، پھر چیرا جا رہا ہے، یہ عذاب کا سلسلہ ان کے لیے چلتا رہے گا۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ میں جو ہے جس کے پاس ذرا برابر بھی ایمان ہے تو ایمان کی تکمیل یعنی جھوٹ کو چھوڑے بغیر نہیں ہوگی، چاہے مزاح کے طور پر بھی مزاح کے طور پر بھی تم جھوٹ مت بولو، اس سے بھی باز آ جاؤ، یہ فرمایا گیا۔ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بڑی نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ اور ایک حدیث میں بحقی کی حدیث میں بھی یہ بھی بات آئی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے نہ صرف رزق میں کمی ہوتی ہے بلکہ ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک تو جھوٹ اور خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کئی ایک احادیث اور آیتیں جو ہیں ہم کو ملتی ہیں جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ آج امت کی اکثریت جھوٹ میں مبتلا ہے، یعنی ہر زاویے سے ہر قسم سے جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک جھوٹ بولنا اپنا طریقہ کار بنا لیے ہیں، گھر میں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بیوی بچے اہل و عیال بھی جھوٹ ہی کو سیکھتے ہیں، اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ باہر کام کاج کے موقع پر، کاروبار کے موقع پر، معاملات میں ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے، صبح سے شام تک ان کی زبانوں سے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جھوٹ سے باز آ جائے، کیونکہ اتنی سخت وعیدیں اور اتنی سخت مذمت جھوٹ کے تعلق سے آئی ہے، لعنت بھیجی گئی ہے ایسے لوگوں پر
جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، اور لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر۔ اتنی سخت وعیدوں کے باوجود بھی لوگ آج جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا بنا دے اور صحیح علم حاصل کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا